حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہلی دفعہ اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، اور اس کی وجہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا. پھر آگے بھی متواتر احادیث ملتی ہے اس کے اوپر، جس میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ بڑی ایک تشویشناک حالت میں، ان کو مٹی بھی لگی ہوئی تھی کپڑوں، یعنی ایسے کہ جیسے تھکے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی شیشی تھی جس کے اندر خون تھا. تو جب پوچھا گیا کہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا کربلا سے میں خون جمع کر رہا ہوں. اب یہ ساری احادیث ڈیٹیل میں ملیں گی آپ کو مختلف علماء نے لیکچرز میں ریفرنسز کے ساتھ رپورٹ کی. میرا مقصد آپ کو ریفرنس تک لے کے جانا نہیں، میرا مقصد آپ کو اس کے ایسنس تک لے کے جانا. جب آقا علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ حسین علیہ السلام نے شہادت ہونی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ پروفیسی ایسی بھی ٹل نہیں سکتے. اس چیز سے کوئی غیر ضروری چیزیں باندھنا بھی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اور ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد آقا علیہ السلام نے کچھ سے عیام کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ وہ کیوں عیاں کیا. اس کے بھی بہت سے ریزنز ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے آگے کی ویڈیوز میں. ہم جگہ جگہ اس ریفرنس کو کوٹ کریں گے کیونکہ یہ ایسی دنیا کی اس وقت کی 10 محرم اس وقت دنیا کا سب سے عظیم ترین، سب سے خاص دن تھا اور رہے گا رہتی دنیا تک، کیونکہ اس دن جو پریزنٹ سیٹ ہوا ہے وہ اتنا کلیئر اور ایویڈنٹ پریزنٹ سیٹ ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں خالی اس کو سمجھ لیں تو ان کی زندگی آسان ہو. میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عالم ارواح میں لے گیا. عالم ارواح میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ عزیز ترین چیز کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی عزیز ترین چیز ان کے لیے ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ارواح میں رکیے گا کہ ہم ارواح میں ہیں اور ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. یہ منظر جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس وقت ایک ہستی ایسی تھی ارواح میں جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ، میں اپنی اور اپنے کنبے کی جان نثار کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی ہستی کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ریپلیس کر دیا جائے میری قربانیوں سے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی آل سے آقا علیہ السلام ہے. یہ وعدہ، یہ میسج، یہ مقصد ارواح میں اللہ تعالیٰ سے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ڈسکس کریں، اور اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ وہ چلتی ہوئی چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیتے ایک جانور کے ساتھ، اور وہ قربانی وہاں پہ روک چیزیں، یعنی وہ قربانی ریپلیس کر دو. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد زندہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی آل سے آقا علیہ السلام دنیا میں حاضر ہوتے. اب اس پوائنٹ سے وہ تمام لوگ، وہ تمام علماء، میری آڈینس پرٹیکولرلی وہ علماء ہے جو یہ آئے اس حدیث کا مطلب آج تک سمجھ نہیں پائے اور سمجھا نہیں پائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حسین ان کی صاحبزادی کے صاحبزادے، حسین ان سے، یہاں تک سمجھ آ جاتی ہے، وہ سمجھا بھی پاتے. میں حسین سے ہوں، یہ آج تک وہ سمجھا نہیں پائے. اس کو آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ حسین مجھ سے تک کی بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی. میں حسین سے ہوں کہ کانسیپٹ آپ کو آج سمجھ آ جائے گا کہ اگر حسین نے ارواح میں یہ قربانی کون نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبر ایک طرف کہ وہ طریقے سے ضرور اللہ تعالیٰ آقا نے آنا تھا وہ آ جاتا، لیکن یہ پرٹیکولر پیتھ ہوا ہے، یہ پرٹیکولر پیسج جس کے تھرو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے احمد کا آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ وہ پیسج، یہ وہ میکنزم ڈیولپ نہ ہوتا اگر اس قربانی کے ٹائم پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایز اٹ از ہو گئی. اب یہ مقصد اوپر کال ہوا اور دنیا میں آ کے بہت خوبصورتی سے اس مقصد کو ادا کرنے. آج میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، اس حدیث کے آگے کا حصہ بھی کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور آگے یہ بھی آتا ہے کہ حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. اب
میرے پہلی درخواست تمام علماء کو یہ ہے, چاہے وہ سنی ہیں, شیعہ ہیں یا اہل حدیث ہیں, بریلوی ہیں, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, اگر وہ اس عقیدت سے تعلق رکھتے ہیں جس عقیدت کا ذکر اس حدیث میں, تو وہ آقا کی آل سے. اگر وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ نام حسین, آج آپ کے سامنے آج ایک سمپل سا چیلنج رکھ لیجیے کسی کے سامنے, کسی بھی عالم سے ملے, اس سے کہ کیا آپ حسین سے, کیونکہ آقا تو حسین سے, آقا نے کہا نام حسین. اگر آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نام حسین تو آپ ٹھیک آ لیں, نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حدیث کے آخری حصے میں جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے, تو وہ اس قبیلے سے نہیں ہے, اگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ حسین سے. اب اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر لیتے ہیں, یہ وہ کانٹروورشل ٹاپکس ہیں جو ہم الگ سے ڈسکس کر چکے ہیں, وہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے. لیکن یہ پرٹیکولر ٹاپک کہ یہ قربانی وہاں پہ کال کی گئی اور پھر اس قربانی کو عمل میں لایا گیا, یہاں تک کہ جب وہ کربلا کی طرف جا رہے تھے حسین علیہ السلام, اور ان کو راستے میں لوگ ملتے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. تو حسین نے آگے سے کہا, حسین علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کہ تبھی تو جا رہا ہوں, اسی لیے تو جا رہا ہوں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے, وہ اوپر وہ اس مقصد کا وعدہ کر سکتے, انہوں نے آ کے مقصد پورا کر. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم سائڈ پہ رکھتے. اب کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا, میں نے کیا کہا تھا, میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا؟ نہیں, ٹیکنیکلی اصولاً ہمیں یہ یاد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسی کو یاد کرنا ہی تو وہ کامیابی ہے. جس لمحے آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے اپنے اوپر مقصد طاری کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کے بعد اس کا اجر دے دینا. آگے آپ کھانسی سے اگلے دن فوت ہو جائیں, چڑیوں سے گر گیا, ایکسیڈنٹ میں کہیں سے فوت ہو جائیں, آپ کا اپنا مقصد کلیئر ہو گیا تو آپ اس مقصد کے راستے میں فوت ہو گئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کا اجر دے دیں. لیکن اگر آپ کو وہ مقصد سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے وہ مقصد طاری نہیں کیا, آپ نے کچھ اپنے اوپر ایسا کوئی فریضہ واجب ہی نہیں کیا جس کے اوپر زندگی کو بیس کر دیا, تو آپ موسٹ پروبلی, آپ میری بات کو بھلے غلط پیرائے میں نہیں, وہ جو بھی شخص ہے وہ پھر غلط راستے پہ اٹھایا جائے گا, چاہے اس نے حج کیا, زکات دی, کچھ کیا. کہ وہ دو راستے ہیں, کہ ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے, ایک راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے اس میں جو کچھ کیا وہ ساتھ لے کے جائے, جو جنت کی طرف جا رہا ہے اس میں بھی جو کچھ اس نے کیا وہ ساتھ لے کے جائے. اب آپ نے چننا ہے کہ آپ کا راستہ کس طرف ہے, اور جنت کی طرف راستہ کا مطلب, جنت صرف ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ جس پہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہونے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی سب سے بڑی جنت. کیوں کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیونکہ آپ نے ماں کی خدمت, ماں کا دل جیت لیا, تو وہ اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے ایکوائر کر لی, جس کو جنت کہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو عطا ہو گئی ہو. اب واپس آتے ہیں ٹاپک پہ, پرپز آف لائف ان دا لائٹ آف بلیف. بلیف کو الگ سے ڈسکس کریں گے, عقیدے کو الگ سے ڈسکس کریں گے. یہ بہت گریو ٹاپک ہے, بہت اس میں اس کی گریوٹی آپ کو نہیں معلوم جب تک آپ وہ ان چیزوں کو سنیں گے, سمجھیں گے نہیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے, بلیف کس کو کہا جاتا ہے, تب تک آپ اس کو اسی طرح سے لینے ہوں گے جس طرح سے آج تک آپ لیتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. میں نے ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا, اب مجھے یاد کرنا ہے وہ وعدہ کیا. اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ وعدہ میں نے کیا؟ آپ نے وعدہ کیا, آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے وعدہ کیا. میں آپ کو اس کے 3 بیسک انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں. ان انڈیکیٹرز کے اوپر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو رکھیں. اگر وہ مقصد ان انڈیکیٹرز کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ مقصد درست ہے, اگر نہیں اترتا تو سمجھ لیں کہ وہ مقصد غلط ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ نظر آ رہا ہوا. یہ میری بات توجہ سے سنیے, یہ بات بہت قابل غور بات ہے. اب وہ 3 انڈیکیٹرز میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ وہ 3 انڈیکیٹر ہیں جو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنے, آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے, اپنے دوستوں یاروں کو بھی پہنچانے ہیں, اور اپنے دشمنان کو بھی پہنچانے ہیں, اور آگے نسلوں کو بھی پہنچانے. پہلا انڈیکیٹر, جب تک آپ کی زندگی کا مقصد لارجر دین لائف نہیں ہے, یہ توجہ سے سنیے گا, اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ لارجر دین لائف. جب تک آپ کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ جس کے رستے میں موت واقع ہو جائے, یعنی آپ اپنے مقررہ وقت سے پہلے کوچ کر جائیں, یہاں سے آپ کو مار دیا جائے, آپ رستے میں آپ شہید کر دیے جائیں, جب تک آپ کا مقصد لارجر دین لائف نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اور ریسنٹ ٹائم کی دیتا ہوں. محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا ڈاکٹر باہر جا کر نیوز رپورٹرز کو بتاتا ہے کہ جناح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جناح آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے, تب ان کو یقین تھا کہ یہ انڈیپینڈنس نہیں دے. انہوں نے ڈاکٹر کا آنا بند کر دیا. اب جیسے ڈاکٹر کا آنا بند کرتے ہیں ایک مریض کے لیے, ایک ایسے مرض میں لاکھ جو مرض ان کے لیے موذی ہے, جو ان کی جان لے سکتا ہے, اس مرض کے باوجود وہ ڈاکٹر کا آنا بند کر دیتے. کیوں بند کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مقصد کے راستے میں کہیں مجھے کوئی لالچ نہ آ جائے, جینے کی لالچ نہ آ جائے, زندگی نہ آ جائے, میں کہیں زندگی کی طلب کے پیچھے مقصد نہ کھو بیٹھوں, بھلے میری زندگی چلی جائے. It has to be larger than life, the first law, the first rule.
انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی اور یہی ہوا. وہ اتنے علیل بھی ہو گئے بعد میں، اور بعد میں قتل بھی کر دیے گئے. یہ بھی الگ بحث ہے، یہ الگ چیپٹر آپ ڈسکس کریں گے، آپ سنیں گے ہمارے ویڈیوز میں کیوں کیسے کبھی کیے. لارجر دین لائف، یور کاز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. اس کے راستے میں موت واجب ہے، نہیں آ رہی اس کے راستے میں موت تو وہ مقصد نہیں ہے مقصد حیات. وہ مائل سٹون ضرور ہو سکتا ہے اس کے راستے میں، لیکن اگر اس کے راستے میں موت نہیں واقع ہو رہی، اس کے آپ کو لگے کہ یہ مولا علی نے کہا تھا کہ اگر رستہ بہت آسان جا رہا ہے تو سمجھو کہ تم غلط راستے، اگر مشکلیں نہیں آ رہی تمہارے راستے میں تو وہ راستہ ہی غلط ہے. یہ مولا علی کا قول ہے، اس کو یاد رکھیں. سو پہلا انڈیکیٹر کہ آپ کا مقصد ہیز ٹو بی لارجر دین لائف، اس کے راستے میں موت واجب. دوسرا مقصد، اس مقصد کا امپیکٹ سیلف لیس ہے، آپ کے اوپر اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، آنے والی نسلیں، رہتی دنیا اس سے بینیفٹ لے گی. یہ سیکنڈ انڈیکیٹر. یہ دو وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے تک رکھنے نہیں، اپلائی کرنے اور آگے اسپریڈ کرنے. اور تیسرا انڈیکیٹر، یہ بہت ضروری انڈیکیٹر اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ آپ غلط عقیدے میں تم. وہ انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کا مقصد کسی بھی حوالے سے قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جس کو قرآن اور حدیث اپنی روشنی میں اس کو ایکسیپٹ نہ کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرا مقصد ایسا ہے کہ جس میں کل انسانیت کی بھلائی ہو، تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہمیں اتارنے کا ویسے بھی بنیادی مقصد. مثال کے طور پہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایسا مقصد ہو کہ جس میں سیرت نبوی کی جھلک آتی، جس میں سنت نبوی کی جھلک آتی ہو کہ آقا نے وہ کام کیا ہو، چاہے وہ جنگ و جدل ہے، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، چاہے وہ درگزر کرنا ہے، وہ تمام ایلیمنٹ اس کے اندر اجاگر ہوتے ہیں. ایسا مقصد ضرور، لیکن صرف یہ مقصد نہ چل رہا ہو کہ اس کے راستے میں آپ کو موت نہ آ رہی، صرف یہ مقصد نہ چل رہا ہو کہ اس کا امپیکٹ صرف آپ کے گھر والے، آپ کے سراؤنڈنگ، بلکہ آنے والی جنریشن تک نہیں جا رہا، تو وہ مقصد درست نہیں ہوئی. یہ 3 انڈیکیٹرز آپ نے یاد کر.